دلائے گا، وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے، پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیسا خدا مہربان۔ خداوند تیرے انبار کانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ ہاللیلویا۔ تیرے سب کاموں میں خداوند تیرے انبار پہلے کیا ہوتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ تجوری، بینک بیلنس، جہاں پر آپ اپنا غلہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں اپنی کسی بھی چیز کا، چھپا کے رکھتے ہیں، ڈھیر لگائی جا رہے ہیں، آمین، اندر اناج کی بوریاں رکھ رہے ہیں، اور وہ آپ نے گودام بنائے ہیں، وہاں پر اناج اکٹھا کرتے ہیں سالوں سال کے لیے، چاول، گندم اور دوسری اس طرح کی خاص چیزیں، مسالہ جات۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ ان میں اور تیرے سب کاموں میں کوئی کام رہ نہیں گیا کہ جو تو کرے اور تجھے خدا اس میں برکت نہ دے، نقصان کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے نا، وہ اپنی غلطی کو ڈھونڈ لے کہاں پر وہ غلطی کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا اپنے کلام میں کامل اور قدرت والا، آمین، اس کے کلام سے زندگی ملتی ہے آمین، اور باقی سے ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اب اس کے ساتھ میں برکتیں بھی پڑھ دی ہیں، اور اب اس کے ساتھ میں لعنتیں بھی پڑھنے لگا ہوں کہ جو نا خدا کی عبادت نہیں نا ٹھیک کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، تو ان کے اندر خدا کیا لگاتا ہے۔ اور جس طرح 28واں باب اس کی چند آیاتیں پڑھوں گا تھوڑی تھوڑی، 15ویں آیت سے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خدا اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب حکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، تیرا نوکر اور تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی، جس طرح سردیوں میں آپ جرسی اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور وہ اتارنے کا دل نہیں کرتا، گرم رکھتی ہے نا آپ کو اون وولن۔ کلام فرماتا ہے کہ یہ لعنتیں بیماریاں آپ کو اس طرح نا چپی ڈال کر چمٹ جائیں گی آپ کے ساتھ، اور خداوند ایسا کرے گا وہ تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے پناہ نہ کر دے۔ اب خداوند تجھ کو تپے دکھ اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو پناہ نہ ہو جائے، اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ اگر تو کھیت کھلیان رکھتا ہے تو تیرے کھیت جو ہے نا جب پیداوار ہی نہیں دے گی، لیکن خدا میں برکت نہیں ڈالتا۔ تو بڑی محنت کرے گا لیکن بڑی مشکل سے نا بیج کا پیسہ ہی پورا کرے، رونا شروع کر دے گا۔ کام پر جائے گا تو واپس آئے گا تو بس دل کی گھبراہٹ لگ گئی ہے، بے چینی لگ گئی ہے، بخار ہو گیا، بخار جا نہیں رہا، اور تلوار راستے میں لوٹ لیں گے آپ کو۔ باد سموم جو سرد گرم ہوائیں چل رہی ہیں، آپ کام کر رہے ہوائیں آپ کے سر کو لگی، آپ کا دماغ درد ہونا شروع ہو گیا اور آپ وہیں پر گر گئے، ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل والوں نے کہا اس کے ڈائلسس ہوں گے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو اسکین کرنا پڑے گا، اس کے دماغ میں وہ
نشہ پڑ گیا ہے، اس کی وہ بیس بلاک ہو گئی ہیں، دل کے اندر سراغ ہو گئے، 1-2 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا۔ جب آپ خدا کو چھوڑ دیں گے، کیا شرط ہے؟ اگر خدا کو اپنے اپنے آگے رکھو گے، ساتھ رکھو گے، پہلا درجہ دو گے، پھر تجھے وہ برکتیں دے گا۔ اور جب آپ خدا کو چھوڑ دو گے تو پھر آپ کو وہ لعنتیں دے گا۔ پھر نیچے خدا کا کلام فرماتا ہے 28ویں آیت، خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا، تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا، جتنی مرضی ملہم لگانے کا، جتنا مرضی ڈاکٹروں کے پاس جانے کا، مفت مشورہ کرنے کا اور ہزاروں کی میڈیسن کھانے کا، تجھے کوئی اثر نہیں ہونے کا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی شکر گزاری نہیں ہے، خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ آپ نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، جو خدا کا حصہ بنتا ہے آپ لوگ نہیں نکالتے، اور پھر یہ بیماریاں آپ کو لگیں گی۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا۔ بندہ کام میں جنونی ہو جاتا ہے، ہمیں لوگ چائے پینے شروع کیے تو وہ چائے بار 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 چائے پیجیے گا، اور چائے سے ہی اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے یہ بوتل پینی شروع کر دی ہے، ڈیو یا یہ اپنا پیپسی یا یہ کوکا کولا کوئی بھی، تو وہ کہے گا بس صبح کوئی بوتل دے دو، دوپہر کے کھانے کے ساتھ ہی بوتل دے دو، رات کے تب بوتل 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 بڑی بوتل پیے گا جب تک بوتل فیل نہ ہو۔ جنون اس کے اندر چڑھ گیا ہے۔ جب جنون چڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے گرمی ہو یا سردی 3 پراٹھے بنا کے رکھنے میرے لیے، بس وہ اتنے پراٹھے کھاتا ہے، اتنے پراٹھے کھاتا ہے، اتنے پراٹھے کھاتا ہے، اس کے دل پر چربی چڑھ جاتی ہے، دل کی گھبراہٹ لگ جاتی ہے، دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹے سے بچے کی طرح جو بھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے اس طرح سانس لینا شروع کر دیتا ہے، چھتمائے بچے کی طرح وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے یار اتنا جوان تو ذرا گرمی نہیں برداشت کر سکتا، ارے یہ لعنت اوپر سے آئی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت ہو جاتی ہے، خدا کی لعنت نہیں برداشت ہوتی۔ یس ہاللیلویہ۔ پھر وہ کہتا ہے خدا رحم کر، خدا رحم کر، میرے بچوں پر رحم کر۔ تو نے خدا کی بات مانی، جو خدا کی بات مانے گا خدا بھی اس کی بات سنے گا، جو خدا کی بات نہیں مانے گا خدا اس کی دعا نہیں سنے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خداوند کی نعمتیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر لعنتیں ہیں۔ یا نعمت ہے یا لعنت ہے، یا آپ اچھے ہیں یا آپ برے ہیں، 50-50 تو نہیں نہ ہو سکتا، آپ اچھے بھی ہوں اور آپ برے بھی ہوں۔ آپ برے ہیں، آپ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ برے ہیں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اچھا بن جائے کہ برے رہیں، دونوں میں سے ایک۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب آگے دیکھ، اس وقت کنواریاں اور پیر و جوان 12ویں کا دوسرا حصہ، یرمیہ 31:12 12ویں کا دوسرا حصہ، اور ان کی جان سے راہ باقی مانند ہوگی اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ کون کبھی غم زدہ نہ ہوگا؟ سنتا ہے میرا خدا دور جان سے، میں جب اس کو پکارتا ہوں وہ میری دعا کی آواز کو سنتا ہے اور مجھے وہ جواب دیتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تیرے دل کے اندر اپنی شریعت ڈال دوں گا، نیا قانون لکھ دوں گا، اور جب تم مجھ سے دعا کرے گا تو کہے گا اور میں آگے سے تجھے فرماؤں گا۔ بتا میرے بچے کیا بات، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تیری پریشانیوں کو جانتا ہوں، بس تو مانگ میں تجھے دے دوں گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس وقت کنواریاں اور پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے۔ کس وقت یہ ڈانس کریں گے اسرائیلی روحانی جسمانی؟ کس وقت ڈانس کریں گے؟ اس وقت کنواریاں اور پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے، دف بجائیں گے،
नाचेंगे, ढोल बजेंगे, शनाइयाँ बजेंगी। लोग डांस क्यों करेंगे? जब दाऊद के शहर में कलामे मुकद्दस आया, खुदावंद का संदूक आया, तो बादशाह भी नाचा, उसके लोग भी नाचे। यरूशलेम शहर के अंदर जब खुदावंद की दुल्हन उसके साथ आएगी, तो दुल्हन को देखकर लोग रक्स करेंगे, दूल्हा को देखकर लोग डांस करेंगे। वो क्या गीत बड़ा प्यारा है, नाले चना कि वो उसने कुल्ला बड़ा प्यारा सा पहना हुआ है, उसको कुल्ला बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, यीशु दी बरात न जाना, वो गीत है, यीशु दी बरात न जाना है। नहीं ये और ये इस गाड़ी की बरात है। आमीन आमीन। तो ये तंजीमों के गीत है, यीशु दी बरात नाल जाना है, यीशु दी बरात नाल जाना है। तो बरात पर कौन जाते हैं? बरातिये। हम दुल्हन है, दुल्हन, आमीन। हम तो उसके साथ ही उतरेंगे। यस सर। मजमा इकट्ठा हुआ होगा और हम वहां पर उतरेंगे। नबी कहता तुम्हारे अंदर शिफा पाने का ईमान नहीं है, उड़ने वाला ईमान कहाँ से लाओगे? आपको ईमान होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं आसमानी मुकामों में बैठा हूँ, बैठूंगा नहीं, ये मैं आसमानी मुकामों में बैठा हूँ, इसलिए मेरी ऐसी बात है। अगर मैं बैठूंगा तो फिर ऐसी बातें नहीं होती, फिर ऐसी बातें नहीं होती। मेरा जो चौपड़ी बदन है, जलाली बदन है, वो मसीह में आसमानी मुकामों में बैठा हुआ, आमीन। वो मुझे वहाँ से तहरीक देता है, और मेरा ये बदन ऊपर की तरफ उछलता है, क्योंकि मैग्नेट को खींचता है। मेरे अंदर जो रूह अब है वो उड़ने की तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। तीनों जवान रक्स करेंगे उस वक्त खुशी से, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा, और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सेव करूंगा। वहां पर जितने भी खुदा के खादम होंगे उनका दर्जा आला ही होगा, लैदा ही होगा। वहां पर तुम मेरे साथ बैठोगे तख्त पर, जो मैं खाऊंगा तुम भी खाओगे, मैं दुनिया का फैसला करूंगा तुम भी करोगे। और ये वादा किसी कौम कबीले के किसी नबी ने नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु तो एक ही है, वही खुदा है, आमीन। वही इंसान बना है, और जो उसकी बातें हैं वो जिंदगी है, और बाकी किसी की बात हम मानते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सेव करूंगा, और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे, खुदावंद फरमाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या फरमाता है खुदा? मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे, और खुदा उनकी नेमतें क्या है? 12वीं आयत में अनाज और मैं और तेल, किसी चीज की कमी नहीं होगी 1000 साला बादशाह, कोई भूखा प्यासा नहीं मरेगा 1000 साला बादशाह, और उसमें